باب نمبر 4، اس میں ظہری پر اختلاف کا ذکر۔ حدیث نمبر 2101۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2102۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2103۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطینوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ابن اسحاق نے اسے زہری سے روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2104۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ابو عبد الرحمن نے کہا، یہ یعنی ابن اسحاق کی روایت خطا ہے، ابن اسحاق نے اسے زہری سے نہیں سنا اور درست وہی ہے جو وصل کے متعلق جو اس کے متعلق ہم ذکر کر چکے ہیں۔ حکم الحدیث ما قبل سے مل کر صحیح۔ حدیث نمبر 2105۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان کا مہینہ تم پر آ چکا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ابو عبد الرحمن نے فرمایا، یہ حدیث خطا ہے۔ حکم الحدیث ما قبل سے مل کر صحیح۔ باب نمبر 5، اس میں معمر پر اختلاف کا ذکر۔ حدیث نمبر 2106۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کے بارے میں ترغیب دلایا کرتے تھے، لیکن اسے واجب قرار نہیں دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ابن المبارک نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2107۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ حکم الحدیث ما بعد سے مل کر صحیح۔ حدیث نمبر 2108۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا بابرکت مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اللہ عز و جل نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی خیر و بلائی سے محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر و بلائی سے محروم رہا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2109۔ ارفجہ نے بیان کیا، ہم نے عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ کی عیادت کی تو ہم نے ماہ رمضان کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ ہم نے کہا، ماہ رمضان کا۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں اور ہر رات منادی اعلان کرتا ہے، اے
خیر کے متلاشی آ، نیکی کر اور شر کے چاہنے والے باز آ جا۔ ابو عبد الرحمن نے کہا یہ خطا ہے۔ حکم الحدیث ماں باپ سے مل کر صحیح۔ حدیث نمبر 2110۔ اور فجا نے بیان کیا، میں عتبہ بن فرقت رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا۔ میں نے ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ کیا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، گویا کہ وہ حدیث بیان کرنے کے مجھ سے زیادہ حقدار تھے۔ پس اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی، انہوں نے رمضان کے بارے میں فرمایا، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ہر سرکش شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ہر رات منادی اعلان کرتا ہے، خیر و بلائی کی چاہنے والے نیکی کی طرف چلے آ اور برائی کی چاہنے والے رک جا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 6، ماہ رمضان کو رمضان کہنے کی رخصت۔ حدیث نمبر 2111۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے میں نے سارے رمضان کے روزے رکھے اور اس سارے مہینے کا قیام کیا، معلوم نہیں کہ آپ نے تزکیہ اپنی تعریف کرنا ناپسند کیا یا فرمایا غفلت اور نیند ضروری ہے۔ حدیث کے الفاظ عبید اللہ کے ہیں۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2112۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک خاتون سے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ ہو تو اس میں عمرہ کرنا، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 7، رؤیت ہلال میں ملکوں کا اختلاف۔ حدیث نمبر 2113۔ قریب نے بیان کیا، ام الفضل رضی اللہ عنہا نے انہیں شام میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، انہوں نے کہا میں شام پہنچا، ان کا کام کیا اور رمضان کا چاند نظر آ گیا جبکہ میں ابھی شام میں ہی تھا، پس میں نے جمعے کی رات چاند دیکھا، پھر مہینے کے آخر میں مدینہ پہنچا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے سوال کیا، پھر چاند کا ذکر کیا تو کہا میں نے اسے جمعے کی رات دیکھا تھا، میں نے کہا جی ہاں، اور تمام لوگوں نے اسے دیکھا تھا، پس انہوں نے روزہ رکھا اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا، انہوں نے کہا لیکن ہم نے تو اسے ہفتے کی رات دیکھا تھا، پس ہم تو روزہ رکھتے رہیں گے حتیٰ کہ 30 دن پورے کریں گے یا پھر اس چاند کو دیکھ لیں۔ میں نے کہا کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی رؤیت کافی نہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح حکم فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 8، ماہ رمضان کے چاند پر ایک آدمی کی گواہی قبول کرنا اور اس میں سماع کی روایت میں سفیان پر اختلاف کا ذکر۔ حدیث نمبر 2114۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، پس آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ کل روزہ رکھو۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2115۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا میں نے آج رات رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھو۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2116۔ احمد بن سلیمان نے ابو داؤد عن سفیان عن سماک عن اکرمہ کی سند سے مرسل روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2117۔ محمد بن حاتم بن نعیم مسیسی نے حبان بن موسیٰ مروزی سے روایت کیا، عبداللہ نے سفیان عن سماک عن اکرمہ کی سند سے مرسل روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2118۔
عبدالرحمن بن زید بن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے اس دن کے بارے میں لوگوں سے خطبہ ارشاد فرمایا جس کے بارے میں شک کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا، سن لو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ہم نشینی اختیار کی ہے اور ان سے دریافت کیا گیا، اور انہوں نے مجھے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رمضان کے چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور اس شوال کے چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا بند کرو اور اس کے مطابق عبادت کرو، پس اگر مطلع عبر آلود ہو تو 30 کی گنتی پوری کر لو، اور 2 گواہی دینے والے گواہی دے تو ان کی گواہی پر روزہ رکھو اور روزہ رکھنا موقوف کر دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 9، مطلع عبر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والوں کے اختلاف کا بیان۔ حدیث نمبر 2119، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی رویت پر روزہ رکھو اور اس شوال کے چاند کی رویت پر روزہ رکھنا موقوف کر دو، اگر اس کا مطلع عبر آلود ہو تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2120، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی رویت پر روزہ رکھنا شروع کرو اور اس کی رویت پر روزہ رکھنا بند کر دو، اگر مطلع عبر آلود ہو تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 10، اس حدیث میں ظہری پر اختلاف کا ذکر۔ حدیث نمبر 2121، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کرو اور جب تم اس شوال کے چاند کو دیکھو تو روزہ رکھنا موقوف کر دو، پس جب عبر چھا جائے تو 30 دن روزہ رکھو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2122، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کرو اور جب تم اس شوال کے چاند کو دیکھو تو روزہ رکھنا موقوف کر دو، اگر عبر چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2123، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا، روزہ رکھنا شروع نہ کرو حتیٰ کہ تم چاند دیکھ لو اور روزہ رکھنا موقوف نہ کرو حتیٰ کہ تم اس شوال کے چاند کو دیکھ لو، پس اگر عبر چھا جائے تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 11، اس حدیث میں عبید اللہ بن عمر پر اختلاف کا ذکر۔ حدیث نمبر 2124، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، تم روزہ رکھنا شروع نہ کرو حتیٰ کہ اسے دیکھ لو اور روزہ رکھنا موقوف نہ کرو حتیٰ کہ تم اس شوال کا چاند کو دیکھ لو، اگر عبر چھا جائے تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2125، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا ذکر کیا تو فرمایا، جب تم اس رمضان کے چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھنا شروع کرو اور جب اس شوال کے چاند کو دیکھو تو روزہ رکھنا موقوف کر دو، اور اگر عبر چھا جائے تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 21، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں عمر بن دینار پر اختلاف کا ذکر۔ حدیث نمبر 2126، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رمضان کے چاند کی رویت پر روزہ رکھنا شروع کرو اور اس شوال کے چاند کی رویت پر روزہ رکھنا موقوف کر دو، اگر عبر چھا جائے تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2127، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کے چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ رکھنا بند کر دو، اگر عبر چھا جائے تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ حکم الحدیث صحیح۔
باب نمبر 13 ربعی کی حدیث میں منصور پر اختلاف کا ذکر۔ حدیث نمبر 2128 سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس رمضان کے مہینے سے پہلے روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم چاند دیکھ لو یا تم اس سے پہلے گنتی پوری کر لو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2129 ربیع نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے روایت کیا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینے سے پہلے روزہ رکھنا شروع نہ کرو حتیٰ کہ تم گنتی پوری کر لو یا تم چاند دیکھ لو، پھر روزہ رکھنا شروع کرو اور تم روزہ رکھنا موقوف نہ کرو حتیٰ کہ تم شوال کا چاند دیکھ لو یا تم 30 کی گنتی پوری کر لو۔ حجاج بن ارطاط نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2130 ربیع نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھنا شروع کرو اور جب تم اس شوال کے چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھنا موقوف کر دو۔ اگر عبور چھا جائے تو شعبان کی گنتی 30 دن پوری کر لو، مگر یہ کہ تم اس سے پہلے رمضان کا چاند دیکھ لو، پھر 30 دن رمضان کے روزے رکھو، الا یہ کہ تم اس سے پہلے شوال کا چاند دیکھ لو۔ حکم الحدیث ما قبل سے مل کر صحیح۔ حدیث نمبر 2131 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رمضان کے چاند کی رویت پر روزہ رکھنا شروع کرو اور اس کی رویت پر روزہ رکھنا موقوف کر دو۔ اگر تمہاری اور اس کے درمیان بادل حائل ہو جائے تو گنتی پوری کر لو اور مہینے کا چاند نظر آنے سے پہلے روزہ نہ رکھو، استقبال نہ کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2132 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے پہلے روزہ رکھنا شروع نہ کرو، اس کی رویت پر روزہ رکھو اور اس کی رویت پر روزہ رکھنا موقوف کر دو۔ اگر اس کے سامنے بادل حائل ہو تو 30 مکمل کر لو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 14 مہینے کتنے دن کا ہوتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ظہری پر اختلاف کا ذکر۔ حدیث نمبر 2133 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ وہ ایک مہینے اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہیں جائیں گے۔ آپ 29 دن الگ رہے تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے مہینے کی قسم نہیں کھائی تھی؟ میں نے 29 دن شمار کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2134 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، میں نے بہت کوشش کی کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو ازواج مطہرات کے متعلق دریافت کروں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کر لو تمہارے تو دل بگڑ گئے، اور حدیث بیان کی اور اس میں بیان کیا۔ پس جس وقت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات ظاہر کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اپنی ازواج مطہرات سے 29 راتیں الگ رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا تھا میں 1 ماہ ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ جس وقت اللہ عز و جل نے ان ازواج مطہرات کی بابت آپ کو بتلا دی تو آپ کو ان پر سخت غصہ تھا۔ پس جب 29 راتیں گزری تو آپ سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ آپ 1 ماہ ہمارے ہاں تشریف نہیں لائیں گے، ہم نے تو 29ویں کی صبح کی ہے، ہم تو ایک دن شمار کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 راتوں کا ہوتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 15 اس بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خبر کا ذکر۔ حدیث نمبر 2135 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آ گئے تو انہوں نے کہا، مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 2136 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 16 سعد بن مالک کی خبر میں اسماعیل پر اختلاف کا ذکر۔ حدیث نمبر 2137۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا مہینہ اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے اور اسی طرح ہوتا ہے، اور آپ نے تیسری بار ایک انگلی کم کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2138۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، یعنی 29 دن کا۔ یحییٰ بن سعید وغیرہ نے اسماعیل عن محمد بن سعد کی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2139۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ یوں ہے اور یوں ہے، اور محمد بن عبید نے اپنے ہاتھوں کو 3 بار مار کر بتایا، پھر تیسری بار بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کو بند کر لیا۔ یحییٰ بن سعید نے کہا میں نے اسماعیل سے کہا اپنے باپ سے، اس نے کہا نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 17 اس بارے میں ابو سلمہ کی خبر میں یحییٰ بن ابی کثیر پر اختلاف کا ذکر۔ حدیث نمبر 2140۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے اور 30 دن کا ہوتا ہے، پس جب تم اسے دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کر دو، اور جب اس شوال کے چاند کو دیکھو تو روزہ رکھنا بند کر دو، اگر عبور چھا جائے تو گنتی پوری کر لو۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 2141۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2142۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں، ہم لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا، مہینہ یوں ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے 3 بار حتیٰ کہ 29 دن 29 کا ذکر کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2143۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان پڑھ لوگ ہیں اور ہم حساب جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں، مہینہ یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے، آپ نے تیسری بار پر انگوٹھا بند کر لیا، اور مہینہ یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے 30 پورے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2144۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ یوں ہوتا ہے، اور اس 29 کی وضاحت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح ہے کہ انہوں نے دو بار دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کر کے دکھایا، 10 اور 10 20، اور تیسری بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں سے انگلی کر لی، یعنی 9۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2145۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 18 سحری کھانے کی ترغیب۔ حدیث نمبر 2146۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ عبید اللہ بن سعید نے اسے موقوف روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 2147۔ زر نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انہوں نے کہا سحری کھایا کرو، عبید اللہ نے کہا معلوم نہیں کہ اس کے الفاظ کس طرح ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2148۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 19 اس حدیث میں عبد الملک بن ابی سلیمان پر اختلاف کا بیان۔ حدیث نمبر 2149۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2150۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا سحری کھاؤ اس لیے سحری میں برکت ہے۔ ابن ابی لیلہ نے اسے مرفوع روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔